یہ ایک ایسا واحد عمل بتا رہا ہوں جو کہ کسی بھی دشمن کو ڈھیر کر سکتا ہے، کسی بھی دشمن کو گھٹنوں پر لا سکتا ہے، دشمن کا برا حال ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھی آپ کا دشمن ہے نا، یہ ایک رومال والا اور یہ پانی کے گلاس والا یہ عمل بتا رہا ہوں، یہ قرآنی عمل جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں نا، دشمنی کرنا بھول جاتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے آزمایا ہوا ہے لوگوں کا، اس کو ہلکے میں مت لیجیے گا۔ اگر آپ کے بہت زیادہ دشمن ہے، دشمن آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ کے بچوں کو، آپ کی عزت کو اچھال رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کے جان مال کے پیچھے لگے ہوئے، آپ ہر طریقے سے سمجھا چکے ہیں، لیکن پھر بھی دشمن باز نہیں آ رہے، پیچھا نہیں چھوڑ رہے، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں اور سارے فیصلے اللہ کے اوپر ڈال دیں، سارے فیصلے اللہ کے سپرد کر دیں، پھر اس کا فیصلہ اللہ کرے، تو دشمن کا برا حال ہوتا ہے۔ دشمن یہ مان کے چلیے گا، اس کے سینے پر اتنا بوجھ ہو جاتا ہے کہ وہ معافی مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا اور اس کو فضول میں مت کریے گا۔ جس کو واقعی میں ضرورت ہے وہی لوگ اس عمل کو کریں، کیونکہ روحانی کافی جلالی عمل ہے، اس کو آسان مت سمجھیے گا۔ اگر آپ واقعی میں پریشان ہیں تب اس کو کریے گا دشمنوں سے۔ اس میں جو ضرورت پڑتی ہے، ایک گلاس آپ پانی لیجیے گا اور ایک رومال، اور رومال ایسا لیں جو کہ نان یوزڈ ہو، جس کو استعمال نہ کیا گیا ہو پہلے کبھی کسی گندی چیز سے، یا چہرہ وغیرہ صاف کرنے کے لیے کوئی بالکل کلین رومال لے لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ وائٹ کلر کا لے لیں، کلر کوئی بھی، اس سے کوئی مطلب نہیں، چھوٹا رومال جو آتا ہے پاکٹ والا وہ آپ لے سکتے ہیں، نیا لے لیجیے گا۔ پھر اپنے سامنے رکھیے گا، جو بھی عمل پڑے گھر کا انسان وہ پاک صاف ہو، تازہ وضو کرے، جس کے لیے بھی عمل پڑ رہا ہے، جتنے بھی دشمن ہیں، یہ کوئی بھی انسان ہے، کسی کو اپنے مقصد کے بارے میں نہ بتائے، دل میں اپنے مقصد کو رکھے، آپ جانے چیزوں کو اور اللہ جانے، بس تیسرے بندے کو نہیں پتا ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ تیسرا کوئی انسان بیچ میں نہ ہو، آپ اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پتا ہو، کس کے لیے کیا جا رہا ہے، کب کیا جا رہا ہے، کیسے کیا جا رہا ہے، یہ کسی کو نہیں بتانا۔ شانتی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر پاک صاف ہو کر آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، بہت دھیان سے سنیے گا۔ دیکھیں، دشمن کھلے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ظاہری دشمن ہوتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو نام معلوم ہے ان کے، اور کچھ لوگ بنا ظاہر ہوئے ہوتے ہیں، جو لوگ پیچھے سے باہر کرتے ہیں، چھپے رستم ہوتے ہیں، جو دشمن ظاہر نہیں ہوئے ہوتے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہر دشمن کے لیے عمل ہے، کتنے بھی دشمن ہو، جو بھی دل میں آپ کے لیے دشمنی رکھتا ہوگا اس کے اوپر اثر کرے گا یہ عمل۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ شروعات میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے، اور اگر کوئی درود پاک آپ کو یاد نہیں، جیسے درود ابراہیمی، درود غوثیہ یا وغیرہ جو درود پاک ہیں، بڑے درود پاک ہیں، وہ یاد نہیں، تو سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کو پڑھ سکتے ہیں 3 مرتبہ، اور جیسے ہی 3 مرتبہ پڑھ لیں، پھر آپ نے پڑھنا ہے 313 مرتبہ، 313 ٹائم، کچھ اس طریقے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، یہ جو پورا اتنے حرف ملا کر کے ایک بار کاؤنٹ ہوگا، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، ایک بار ہو گیا، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، 2 بار ہو گیا، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے 313 مرتبہ آپ کسی تسبیح کی مدد لے سکتے ہیں، اس طریقے کی جو تسبیحیں آتی ہیں، تسبیح پر بھی آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، یا کوشش کر کے اپنے فنگرز کے پوائنٹ پر بھی کاؤنٹ سکتے ہیں، یا ڈیجیٹل تسبیحیں آتی ہیں اس پر بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ تعداد کا خاصا خیال رکھیں، 313 مرتبہ جب پڑھ لیں 313 مرتبہ، پھر آخر میں 3 بار وہی والا درود پاک پڑھنا جو شروعات میں پڑھا تھا۔ اتنا عمل جیسے ہی مکمل ہو، اس کے فوراً بعد میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، گڑ گڑا کر، عاجزی ہو کر، یا اللہ، میرے پیچھے جتنے بھی دشمن لگے ہوئے ہیں، تو بہتر جانتا ہے، دلوں کے راز جانتا ہے، یا اللہ میری حفاظت فرما، یا اللہ میری حفاظت فرما، میرے جان و مال کی حفاظت فرما، میرے گھر پریوار بچوں کی حفاظت فرما۔ آپ نے دعا کرنی ہے اللہ سے گڑ گڑا کر، اور جب عاجزی ہو کر دعا کر لیں، اس کے بعد میں یہ جو پانی آپ نے لے رکھا ہے منہ کے نزدیک لائیے گا، 3 مرتبہ اس پانی پر دم کریں، پھونک ماریں 3 مرتبہ اس طریقے سے، اور تھوڑا پانی لیجیے گا، میں نے جیسے تھوڑا سا گلاس میں پانی لیں، کیونکہ اس پانی کو ابھی آپ نے